بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو اپنے بندوں میں جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ درود السلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور جن کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ہدایت، صبر، یقین اور قرب الہی کا راستہ ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ کی وادیاں غم سے بھری ہوئی تھیں، جب اللہ کے محبوب کے دل پر دکھ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایک طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی وفادار، مخلص اور غم گسار زوجہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، جو ہر مشکل گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا، جنہوں نے اپنا مال، اپنی محبت اور اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، جو اگرچہ ایمان نہ لائے مگر زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنے رہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ ان دونوں عظیم شخصیات کی جدائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو شدید رنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس لیے اس سال کو تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ مکہ کے سرداروں نے اس موقع کو غنیمت جانا، ظلم اور اذیت میں مزید اضافہ کر دیا۔ گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے اور راستے میں پتھر مارے گئے، تانوں اور تمسخر کا بازار گرم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کا سفر کیا تو شاید وہاں کے لوگ اللہ کا پیغام قبول کر لیں، تو وہاں بھی جسم مبارک کو لہو لہان کیا گیا، مگر زبان سے بد دعا کے بجائے دعا نکلی۔ ایسے حالات میں کوئی عام انسان ٹوٹ جاتا، مگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کا تعلق زمین سے زیادہ آسمان سے تھا۔ ایک ایسی ہی ایک رات تھی، خاموش، پرسکون، مگر تقدیر کے عظیم رازوں سے بھری ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عزت عطا فرمانا چاہی جو کسی نبی کو نہ ملی، نہ کسی فرشتے کو۔ قرآن مجید نے اس واقعے کا آغاز ہی عظمت سے کیا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سفر خواب نہیں تھا، یہ کوئی روحانی کیفیت نہیں تھی، بلکہ جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں پیش آنے والا معجزہ تھا۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم یا ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایمان اور حکمت سے بھرا گیا، پھر اپنی جگہ واپس رکھ دیا گیا۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس عظیم سفر کے لیے تیاری تھی، کیونکہ جو آنکھیں آسمانوں کی سلطنت دیکھنے والی ہوں، جو دل رب کائنات کے قرب میں جانے والا ہو، اس کے لیے پاکیزگی کا اعلیٰ ترین مقام ضروری تھا۔ پھر وہ سواری پیش کی گئی جسے براق کہا جاتا ہے، سفید رنگ کی بجلی کسی تیز رفتار، جس کا ہر قدم نگاہ کی آخری حد تک پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمراہ تھے۔ پلک جھپکنے سے پہلے مکہ کی سرزمین پیچھے رہ گئی، پہاڑ، وادیاں، بستیاں سب گزرنے لگی، یہاں تک کہ وہ مقام آ گیا جہاں انبیاء کی تاریخ سانس لیتی ہے، مسجد اقصی۔ یہ وہ مسجد ہے جسے اللہ نے بابرکت قرار دیا،
جہاں بے شمار انبیاء نے سجدے کیے، جہاں وحی کی صدائیں گونجی، وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عظیم منظر دیکھا جو قیامت تک امت کے لیے فخر ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اللہ کے حکم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی امامت فرمائی، اور یہ اعلان تھا کہ اب نبوت کا تاج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ہے، اور تمام سابقہ شریعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو چکے ہیں۔ نماز کے بعد وہ سفر شروع ہوا جسے معراج کہا جاتا ہے، یعنی آسمانوں کی طرف بلندی کا سفر۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا جبرائیل۔ اور ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجازت دی گئی اور اندر داخل ہوئے۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے دائیں طرف دیکھا تو خوش ہوئے اور بائیں طرف دیکھا تو رو پڑے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ دائیں طرف جنتی روح ہیں اور بائیں طرف جہنمی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، جنہیں حسن کا آدھا حصہ عطا کیا گیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ پھر وہ مقام آیا جہاں جبرائیل بھی رک گئے، یعنی سدرۃ المنتہا، وہ حد جہاں مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں رنگ بدل رہے تھے، نور کی بارش تھی، ایسی کیفیت جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب عطا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن کہتا ہے کہ 2 کمانوں کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم، یہ وہ مقام تھا جہاں نہ کوئی نبی پہنچا نہ کوئی فرشتہ۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، مگر امت سے آسانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بار بار بارگاہ الہی میں عرض کرنے بعد 5 نمازیں فرض ہوئیں، مگر آج 50 کا اجر ثواب رکھا گیا۔ یہ نماز معراج کا تحفہ ہے، یہ مومن کی معراج ہے، یہ زمین پر رہتے ہوئے آسمان سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے، جنت کی نہریں، محل، نعمتیں، اور جہنم کی ہولناک گناہوں کے انجام، امت کے لیے تنبیہ اور رحمت دونوں۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا، اور وہ رات جس میں سب ہوا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سے مکہ میں موجود تھے۔ صبح ہوئی تو قریش نے مذاق اڑایا، کسی نے کہا ہم 1 مہینے میں بیت المقدس جاتے ہیں، تم 1 رات میں آئے ہو۔ مگر سچے دل والوں کو ایمان میں اضافہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر تردد کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اسی دن انہیں صدیق کا لقب ملا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے، غم کے بعد عزت ملتی ہے، اور جو اللہ پر مکمل یقین رکھے اس کے لیے ناممکن کچھ نہیں۔ معراج ہمیں نماز کی قدر، صبر کی طاقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی عظمت کا درس دیتی ہے۔ یہ کہانی نہیں، یہ ایمان کی روح ہے، اور جو اسے دل سے سمجھے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ محمد جن کی ایک نگاہ نے دلوں کو بدل دیا، وہ محمد جس کی خاموشی میں بھی رب کی پہچان ہے۔
معراج کی وہ رات جب آسمانوں نے پہلی بار کسی انسان کے قدموں کی چاپ سنی، جب فرشتے ادب میں جھک گئے اور وقت بھی تھم کر دیکھنے لگا کہ رب اپنے محبوب کو بلا رہا ہے۔ یہ کوئی عام بلانا نہ تھا، یہ محبت کا وہ دروازہ تھا جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا گیا۔ نہ کوئی نبی اس مقام تک پہنچا، نہ کوئی فرشتہ آگے بڑھ سکا۔ وہ حد جہاں جبریل بھی رک گئے، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ یہ ان کے مقام کی گواہی ہے، یہ ان کی عزت کی پہچان ہے۔ معراج ہمیں بتاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زمین کے نبی نہیں، وہ آسمانوں کے بھی محبوب ہیں۔ ان کے لیے راستے بنائے گئے، پردے ہٹائے گئے اور امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ وہ خود تک محدود نہ رہے، وہ ہمیں ساتھ لے گئے۔ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی رب سے جوڑ گئے۔ خواتین کے دل اس رات کو زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ محبت، وفا اور قرب کی رات تھی۔ یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات تھی جو امت کے غم میں روتے تھے، جو اپنی ہر خوشی ہمیں دے گئے اور خود رب کے حضور بھی امت کو نہ بھولے۔ ہم فخر سے کہتی ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، وہی نبی جس کی معراج ہمیں نماز بنی، جس کا سفر ہمارے لیے نجات کا راستہ بنا اور جن کا نام لینے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی معراج بھی سچی، آپ کی محبت بھی سچی، آپ کی امت میں وفا بھی سچی ہے۔ اللہ ہمیں آپ کی سچی پیروی، آپ کی محبت اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دعا مانگتے ہیں کہ جس طرح تو نے انہیں شب معراج اپنے قرب خاص سے نوازا، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی اپنے قرب سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں نماز کی حقیقت سمجھنے والا بنا دے اور اسے ہمارے لیے بوجھ نہیں بلکہ سکون بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی میں منور فرما، ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھ، ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ، اس بیان کو سننے اور دیکھنے والے اور ہر مسلمان کے دل میں ہدایت، عمل اور اخلاص پیدا فرما اور ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ واقعہ، یہ معلومات اور یہ پیغام صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان تک پہنچانے کے لیے ہے، ہر گھر تک، ہر دل تک، تاہم کہ ہم سب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے معجزات کو صحیح اور مستند انداز میں جان سکیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس نیکی کے کام میں ہمارا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے، اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ صحیح اسلامی معلومات پھیلے، غلط باتوں کا ازالہ ہو اور امت تک حق پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسی مستند اور فائدہ مند باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔